شادی بیاہ کی تقریبیں آپ دیکھ لیں، کس انداز کی ہمارے شادیاں ہیں، کس انداز کے ہمارے مسنون طریقے کے ولیمے ہیں، اور کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ، اور مسلمان وہاں جانا فخر سمجھتا ہے اور فخر سے جاتا بھی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ کتنی دعوتیں طعام ہماری ایسی ہو رہی ہیں جس میں کھلم کھلا شریعت کی نافرمانی ہے، کتنے نکاح ایسے ہو رہے ہیں جن میں کھلم کھلا شریعت کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پامال کیا جا رہا ہے، پھر بھی انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سوچنے والی بات ہے، اگر کسی شخص کو اگر سمجھایا جائے کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہیں، اسلام نے اس طریقے کو منع فرمایا ہے، تو وہ یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے کہ اب تو یہ عام رواج ہو گیا ہے، سب لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے۔ غور کیجئے، اگر ساری دنیا کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اور اللہ نے تجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں کفر اور شرک میں مبتلا نہ ہوں، کیا ساری دنیا کو دیکھ کر تو بھی کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے؟ کوئی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ہماری شادیوں میں دیکھیں کس قدر رات کے اکثر حصے کو ڈیجوں میں اور گانوں میں برباد کر دیا جاتا ہے، اور مزید اضافہ یہ ہے کہ گھر کے مرد تو ناچتے ہی ناچتے ہیں، ہمارے گھروں کی بچیاں بھی بے حیائی کے ساتھ اس کے اندر ڈانس کریں۔ اور مزید سونے کا سوال یہ ہے کہ جب ان کے یہاں کھانا ہوتا ہے وہ بھی تو غیروں کے طریقے پر کھانا ہوتا ہے، نہ بیٹھنے کا انتظام ہے صحیح معنی میں، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اور ہمارے قوم کے معزز افراد، ہمارے علماء اکرام جن کی شہر کے اندر ویلیو ہے، وہ بھی اس کھانے کے اندر شریک ہو رہے، دل تلملاتا نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور یہ بیٹھ کر کھا کر چلے آتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، حالانکہ وہاں ایسی محفلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کی ایک ویلیو ہے، اگر آپ ان پر ضرب لگائیں گے بات کی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو عوام مانے گی، اور آپ بھی بیٹھ کر کھانے کے لیے آ جاؤ گے، کھا کر آ جاؤ گے، تو ان کو پھر کیا اثر ہوگا؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کا عقیقہ کر رہا ہوں ایمرو پیلیس کے اندر، آپ کو تشریف لانی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کیا کھانا بیٹھ کر ہے یا کھڑے ہو کر کھانا پڑے گا؟ فرمایا کہ جتنے بھی حضرات علماء کرام آ رہے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے، اور باقی لوگ سب کھڑے ہو کر۔ تو بتائیے ایسی
فنکشن کے اندر، ایسی مجلس کے اندر، ایسی جگہ جانا چاہیے ہوگا؟ نہیں جانا، سمجھانا چاہیے کہ میرے بھائی یہ ڈوب رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا ایک نظام ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے، تم کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ان محفلوں کے اندر کس قدر کھانا برباد ہوتا ہے اللہ کی پناہ، کس قدر کھانے کی ناقدری ہوتی ہے اللہ کی پناہ۔ نہ کوئی کھلانے والا ہے، نہ کوئی پانی پلانے والا ہے۔ اچھا، دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھئی؟ دعوت کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیے؟ دعوت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آنے والے کا اکرام کیا جائے، اس کا احساس کیا جائے، اس کو عزت کے ساتھ بٹھلایا جائے۔ لیکن یہاں ایسی چیز ہے ہی نہیں، تو کس چیز کی دعوت ہے پھر؟ یہ کھانا کس چیز کا ہے؟ یہ تو ایسا سمجھ لیجئے کہ جیسے بہت بڑی جگہ میں چوپایوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو مرضی چاہے کھاؤ، جو مرضی چاہے پیو، جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ یہ تو اس کی سی مثال ہو۔ دعوت کا جو مطلب ہے اپنے آنے والوں کا احساس کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر جو ہے کھانا کھلانا۔ اور میں اپنے بچپن کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جب لوگ ایک ٹیبل لگا لی جاتی تھی آگے، لکڑی کی وہ ٹیبل ہوا کرتی تھی، اس پر بیٹھ کر سب حضرات کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دور ہے، کچھ جگہوں پر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، کچھ جگہوں پر اللہ نے جس کو زیادہ دیا وہ کپڑا بچھا دیا کرتا تھا اور نیچے رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اچانک ایک دور ایسا پیدا ہوا کہ ٹیبل اور کرسی آ گئے۔ اب علماء نے بڑی مخالفت کی، یہ سنت کے خلاف ہے، ایسے کھانا نہیں کھانا چاہیے، ایسی تقریبوں میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود، منع کرنے کے باوجود، ان تقاریب کے اندر یہ گئے۔ وہاں سے جب واپس لوٹ رہے ہیں، چونکہ عزت دار تھے، ایک ویلیو ان کی شہر کے اندر تھی، جو کہا کہ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بھائی میز کرسیوں پہ کھانا ہو رہا، آپ اس پہ کیسے کھائیں؟ ہم نہیں کھا سکتے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میز کرسیوں پہ نہ کھا کر آپ یہ چرپائی پڑیے، اس پر بیٹھ جائیں اور اس پر بیٹھ کر کھائیں۔ بڑی شان کے ساتھ اس پر بیٹھا، انہوں نے کھایا اور چلے گئے۔ یہ رواج بڑھتا چلا گیا۔ آج ایک بھی محفل ایسی نہیں ہوتی جن میں میز کرسیاں نہ ہوں۔ ایسے ہی آج ہو رہا ہے کہ چند اسٹال لگا دیے جاتے ہیں، چند کرسیاں ڈال دی جاتی ہیں اور میز ان کے آگے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ معزز لوگ آتے ہیں اور کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر ذرا ساری بھی یہ بات پیدا نہیں ہوتی کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تم کوئی منکر بات دیکھو، شریعت کے خلاف بات دیکھو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر اتنی بھی تمہارے ایمان کے اندر طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے جو ہے منع کر دو۔ اگر تمہاری ایمان میں جتنی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھو۔ اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے لوگ، تہجد گزار، تسبیحوں کے گھمانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، دن رات اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے والے،
ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ان فنکشنوں کے اندر موجود رہتے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں جہازوں پر بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے اور ان کے اندر شراب ہے، 40 مٹکے ہیں۔ کہا کہ بھئی یہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ بادشاہ سلامت کے لیے جا رہی ہے۔ بس ان کو غصہ آیا اور اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ 39 مٹکے توڑ دیے، ایک مٹکا چھوڑ دیا۔ اب یہ خبر جو ہے بادشاہ کو دی گئی اور کہا کہ شاہ ابو الحسن خرقانی نے 39 مٹکے شراب کے توڑ دیے اور ایک مٹکے کو چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیا بات۔ بادشاہ نے طلب کر لیا کہ ایسا کیوں کیا، کیوں توڑ؟ فرمایا کہ بادشاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھو، تمہارے اندر قوت اور طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو اس کو اپنی زبان سے روک دو، اگر اتنی بھی قوت نہیں ہے تو اس کو اپنی دل سے برا سمجھو، اور یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے۔ تو میرے اندر قوت اور طاقت تھی، میں نے ان مٹکوں کو توڑ دیا، اور فرمایا کہ یہ آخری مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ جب میں توڑ رہا تھا 39 مٹکے پر توڑ چکا تھا، جب 40واں مٹکا میں نے توڑنا چاہا تو میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، ابو الحسن تو کس قدر بہادر ہے کہ تو نے بادشاہ کے مٹکے بھی نہ چھوڑے، اس کو بھی توڑ دیا۔ فرمایا یہ بات میرے اپنے نفس کے لیے تھی، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اپنے نفس کو خوش کرنا نہیں چاہتا، میں نے یہ کام صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسلمانوں، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ایسی موجود ہیں کہ ہمارا اسلام اس کو منع کرتا ہے اور ہم اس کام کو کرتے ہیں، ہمارا اسلام اس کو روکتا ہے اور ہم ان کاموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ جو تم کو تمہارا رسول دے، جو تم کو تمہارا رسول سکھا کر جائے، جس بات کو تمہارے رسول نے بتلا دیا ہے اس کام کو کرو، جس کو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے باز آ جاؤ، سکھا دیا۔ اور دیکھو پرہیزگاری کی زندگی گزارو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔